داڑھی کے سٹائل بنائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی بغاوت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ ہی۔ آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو کل قیامت کے دن کس منہ سے نبی سے سفارش مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس حال میں انسان دنیا سے جائے گا، جو بغاوت کرتا ہوا جائے گا، جس حالت میں دنیا سے جائے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا جب ہوگا، جب ہمارے چہرے پر سنت نہیں ہوگی، ایک ایک مکمل نہ ہو، الگ معاملہ، لیکن سٹائل بنا ہوا، ٹھیک ہے، ادھر سے نائز کے پاس سے ابھی آ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فیشن سٹائل داڑھی کے اوپر، اور اسی حال میں موت نے آپ پکڑا، تو اسی حال میں جب پیارے محبوب کے سامنے حاضر ہوگا بندہ، تو مجھے بتا دے محبوب کو کیا شکل دکھائے گا ادھر؟ کیا تیری اس شکل پہ محبوب کو پیار آئے گا یا نفرت کا اظہار ہوگا؟ تو میرے بھائی، اگر پیار آئے گا تو سمجھ لے تو جنت میں چلا جائے گا، اگر محبوب کو تیری شکل پہ نفرت کا اظہار آئے گا تو یاد رکھنا تجھے محبوب کی سفارش نہیں مل سکے گی۔ خدا را توبہ کر لیجئے، بڑے گناہ ہمارے اندر ویسے ہی بہت ہیں، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، کم از کم خدا را نیکی کے کام کو بھی سٹائل کے ذریعے سے ہم گناہ بنا رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے فیشن، نبی کے سنتوں کو بھی ہم نے عجیب غریب انداز کے اندر شروع کر دیا ہے کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کرنی ہے، توہین بھی سٹائل کے ذریعے سے۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کر لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ذبح نہ کیجئے۔ کب تک یہ ہم بغاوت کرتے رہیں گے؟ کب تک اس ظلم کے اندر مبتلا رہیں گے ہم؟ میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیے۔ آج جس طرح سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، داڑھی کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، نہیں ہے تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے، بڑے شوق سے کاٹ رہے ہیں داڑھی۔ تو میرے بھائی، نائی بھی برابر کا مجرم ہے اور وہ کروانے والا بھی برابر کا مجرم ہے، دونوں کو گناہ مل رہا ہے۔ کل قیامت میں جب میرے محبوب نے پوچھا بندے تو نے کیوں کٹوائی، اور نائی سے پوچھا بندے تو نے کیوں کاٹی، تو کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ نائی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری مجبوری، ہمارا کاروبار، کیا کریں؟ تو بھائی کاروبار کیا ساری دنیا نائی ہے؟ باقی دنیا بھوکی مر رہی ہے؟ کس نے کہا تمہیں یہ پیشہ اختیار کرو؟ تو بھئی کرو، حلال کام کرو، جائز کام کرو، داڑھی کیوں کاٹتے ہو؟ کیوں کاٹتے ہو؟ بال کاٹو، جو ایک شرعی طور پر ٹھیک ہے، گنجائش ہے جس کی، لیکن داڑھی کی گنجائش نہیں۔ آپ انکار کر سکتے ہو، آپ کو مجبور کوئی نہیں کرتا، آپ تو کہتے ہو گاہک ہم سے ضائع نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، تو اس لیے تم کمائی کے لالچ میں نبی کے سنتوں کو ذبح کر رہے ہو۔ تو خدا را توبہ کر لیجئے، اپنے معاملات کو صاف کر لیجئے، یہ کمائی بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ تو اپنا اپنا حساب دیں گے، اور نائی کو پورے گاؤں کا، پورے علاقے کا، پورے برادری جتنے لوگوں کی داڑھی کاٹی ہوگی سب کا حساب دینا پڑے گا۔ نائی ذرا آگاہ ہو جائیں، اپنے معاملات کو صاف کر لیجئے، نبی کے ساتھ دو نمبری اور یہ فراڈ والا معاملہ، سنت کے ساتھ بغاوت والا معاملہ نہ کریں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی دوستو، آؤ حلال کمائی کرو، اپنے معاملات کو صاف کرو، نبی سے محبت کا اظہار کرو، اپنے محبوب کی اطاعت کرو، اطاعت کرتے ہوئے نبی کے سامنے پہنچ جائیں گے تو جنت انشاءاللہ ہماری پکی ہے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔